کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ ریبٹ بڑھائے گا تو ڈیفینیٹلی ساتھ میں پھر لیبر لازمی سے اگر بات کی جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس لیول کا، یعنی کہ کس سائز کریں. اگر 5 کنال پہ وہ کوئی چارہ لگاتا ہے تو آدھے پہ وہ روڈ گراس لگا دے، آدھے پہ لوسن لگا دے. اچھا، اس میں قاری صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جرمن جائنٹ کیٹیگری کی جو ریبٹس ہیں، وہ بیسیکلی ان بنیادوں پہ موضوع نسل نہیں سمجھی جاتی چونکہ ان میں ہڈیوں کا تناسب زیادہ اور گوشت کا تناسب کم ہوتا ہے. دوسری طرف ہم نے ایف سی آر کا ذکر کیا تھا. اندر ایف سی آر میں وہ بہت تیزی سے وزن بڑھاتا ہے، کافی ایون نیوزی لینڈ وائٹ سے بھی تیزی سے وزن بڑھا لیتا ہے. لیکن ان میں ایک ایشو ہے، اگر آپ سائنٹیفکلی ان کو دیکھیں، آبزرو کریں، ہم نے آبزرو کیا، دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ کھا کے بہت زیادہ وزن پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ اس کی نسبت کم کھا کے، مناسب کھا کے زیادہ پروڈیوس کرنے والی نسل یہ میڈیم سائز کی ہیں، جو گوشت والی نسلیں جن کا ہم نے ذکر کیا. اچھا، اس میں ایک دوسرا اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے ہائیبریڈ، جو کہ مارکیٹ میں کچھ اور لوگ الگ مائنڈ سیٹ سے بھی استعمال کرتے رہے. ہائیبریڈ بیسیکلی اس ریبٹ کو کہا جائے گا جو کہ ایک اچھے نر کو ایک اچھے مادہ کے ساتھ کراس کروائیں گے، یعنی کہ جو اچھے ڈیولپڈ فارم میں ایک نر ہوگا اس کو آپ ایک اچھے ڈیولپڈ فارم میں ایک مادہ کے ساتھ کراس کروائیں گے، اس سے جو پروڈیوس آئے گی، جو بچہ آئے گا، وہ ہر لحاظ سے بہترین پروڈیوس کرے گا، وزن بہت تیزی سے گین کرے گا. یعنی ہمارے پاس بعض جگہوں پہ ڈرامیٹکلی ایسے ریزلٹس بھی آئے جو کہ ہم خود ذرا گوگل آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیوں اتنا اچھا رزلٹ آ رہا ہے. اس کے پیچھے یہی 2-3 ریزنز ہوتی ہیں کہ وہ ایک تو وہ ان بریڈنگ میں نہیں جاتا، دوسرا آپ کی سلیکشن، یعنی کہ آپ کے فارم پہ فرض کریں، دیکھیں ایک ہاتھ کے 5 انگلیوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوں گے، ان میں ایک بہت زیادہ اچھا پرفارم کرے گا، دوسرا تھوڑا کم پرفارم کرے گا، تیسرا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا پرفارم نہ کرے، جس کو عمومی طور سے ہم پینٹ بیبی بولتے ہیں، رنٹ بیبیز بھی بولتے ہیں اس کو. تو بہرحال ایک اچھے، یعنی کہ اچھے پیرنٹ کی سلیکشن اگر ہوگی اور ساتھ میں لائن بریڈنگ، ان بریڈنگ کا لحاظ رکھ کے آپ اگر پروڈکشن لیں گے تو آپ کے پاس ایسے نتائج آئیں گے جو کہ آپ کو زبردست قسم کے ریزلٹس دیں گے، جو کہ آپ کے منافع بڑھانے میں بڑا معاون ثابت ہوں گے. اچھا، نیکسٹ ٹاپک پہ بڑھتے ہیں جی. خرگوش فارمنگ کے لیے جگہ کی ضرورت 2 پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے. ایک شیڈ کے اعتبار سے جہاں پہ آپ نے ریبٹ کو رکھا ہے کسی پنجرے میں، کسی اور طریقہ کار سے. دوسرا زمین، چارے کے لیے زمین، یعنی کہ جہاں پہ آپ نے چارہ لگانا ہے وہاں سے آپ نے کاٹ کے لے کے آنا ہے اور وہ پھر آپ نے استعمال کرنا ہے. تو بہرحال شیڈ سے شروع کرتے ہیں. قاری صاحب آپ اگر چاہتے ہیں تو کر لیں، یا اگر کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں، آپ اس پہ ذرا اینڈ میں جو ہے اوورآل پھر کر دیجیے گا. شیڈ کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس لیول کا، یعنی کہ کس سائز کا فارم آپ بنانا چاہ رہے ہیں. اور سٹارٹ میں جو آپ ریبٹ رکھ رہے ہیں آپ نے اس کے مطابق نہیں سوچنا، آپ نے اس کے مطابق سوچنا ہے کہ جب آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے آفٹر 6 منتھ، آفٹر 1 ایئر، یا پھر جو پیرنٹل فلاک آپ لے کے جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی سٹارٹ سے، جیسے کہ ہماری فیزیبلٹی ہے تو فیزیبلٹی میں صرف پیرنٹل فلاک کے لیے کیجز جو ہے اس میں کاؤنٹ نہیں کیے گئے، بلکہ ساتھ میں اس کی جو پیداوار ہے اس حساب سے بھی ساتھ میں کیجز کی کاسٹ اور اس کی چیزیں بھی ساتھ میں بتائی گئی ہیں. اس کی جگہ بھی ہوگی، پھر اگر اس کے حساب سے پھر ظاہر ہے کہ چارہ بھی جو ہے اضافی لگے گا، تو اس کے اکارڈنگ پھر آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. ہم بات کریں گے 60 ریبٹ کے. اچھا، 60 ریبٹ، 120 ریبٹ، 350 ریبٹ، بیسیکلی اس میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ 60 خرگوش ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ 120 ہی ہیں. مطلب یہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، یہ 150 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں. بیسیکلی ہم پاکستان میں سمجھ لیں کہ انڈسٹری کے حوالے سے ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کاروبار کے حوالے سے جو ہے معلومات ابھی پھیل رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ انڈسٹری جو ہے ابھی گرومنگ کی طرف جا رہی ہے. تو بہت سارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس 10 لاکھ ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس 50 لاکھ ہے، تیسرا کہتا ہے میرے پاس 5 لاکھ ہے. تو ان کی سمجھ کے لیے ہے کہ بھئی ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے جب کہ وہ 5 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں، کہاں پہ انویسٹ ہوگا، کتنا انویسٹ ہوگا، آپریشن کاسٹ کیا ہوں گے اس کے،
پہلے سال میں وہ کدھر کھڑا رہے گا, دوسرے سال میں کدھر کھڑا رہے گا, اور وہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس ذرائع سے لیا گیا ہے جو کہ معتبر سے معتبر ذرائع ہے. یعنی کہ جسٹ جو چارے کی جو ٹوٹل پیداوار ہے, اس کے لیے مجھے پاکستان کے جو سب سے بڑے ایکسپورٹر حضرات ہیں, جو چارے کے ایکسپورٹرز ہیں, وہاں سے ایک ایک بندے سے جو ہے میں نے ٹیلیفونکلی ان سے سارا ڈیٹا لیا ہے. اگر تو زمین تگڑی نہیں ہے تو پھر کیا رزلٹ آتے ہیں, اگر تگڑی زمین ہے کیا رزلٹ آتے ہیں, بیج کے حساب سے کیا رزلٹ آتے ہیں, آب و ہوا کے مطابق کیا رزلٹ آتا ہے, تو اس کا ہم پھر ایک ایوریج لیتے ہیں, اور ایوریج کے حساب سے پھر ہم ایک فیزیبلٹی طے کرتے ہیں. تو اس میں زبردست طریقے سے ایتھنٹک طریقے سے سارے جو ڈیٹا ہے وہ ان پٹ اس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے. تو بہرحال جو جگہ کی ضرورت ہے اسپیشلی شیڈ کے لیے, واپس آ جاتے ہیں اس پہ, کہ اگر 60 خرگوش آپ رکھتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا ماڈل آپ رکھتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا ماڈل وہ ہے جس میں کوئی لیبر نہیں ہے, یعنی کہ ایک اکیلا بندہ اگر تو فل ٹائم اس کو دیتا ہے, ساتھ میں کوئی اور بزنس نہیں کرتا, فل ٹائم وہ اپنے اس کاروبار کو دیتا ہے, تو وہ آرام سے 60 خرگوش جو پیرنٹل فلاک کے ہوں وہ آرام سے سنبھال سکتا ہے. اس میں کسی بھی دوسرے لیبر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ریبٹ بڑھائے گا تو ڈیفینیٹلی ساتھ میں پھر لیبر لازمی ہوگی. 2 کیٹیگری میں ہم نے زمین کو ڈیوائڈ کیا ہے, ایک اچھی زمین اور ایک ایوریج زمین جس کی پیداوار تھوڑی, اور یہ بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے میجر کی گئی ہیں. بہرحال شیڈ 60 خرگوشوں کی بنیاد پہ کم سے کم 5 سے 6 مرلے تک منیمم ایک شیڈ ہونا چاہیے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض لوگ الگ طرح کے پنجرے بنا سکتے ہیں, ڈبل سٹوری بنا سکتے ہیں, یا جو ہے وہ فرض کریں ایک کیج سے دوسری کیج تک کا فاصلہ وہ زیادہ رکھنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا کھلے کھلے میں رکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کی نسبت سے یہ پھر چینج ہو سکتا ہے. یعنی فیزیبلٹی اپنے آپ میں بھی کبھی بھی فکس نہیں ہو سکتی. جو قاری صاحب کا ذہن ہے, ہو سکتا ہے میرا ذہن تھوڑا سا اس سے مختلف ہو. قاری صاحب ہو سکتے ہیں مہینے کا ایک لڑکے کو 25,000 تنخواہ دینا چاہ رہے ہوں, ہو سکتے ہیں میں 15,000 دینا چاہ رہا ہوں, تو اس کی نسبت سے وہ پھر ویریشن ہو سکتی ہیں, مائنڈ ٹو مائنڈ یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بہرحال 5 سے 6 مرلے کا کم سے کم شیڈ ہونا چاہیے, 60 خرگوشوں کا پیرنٹل فلاک, ساتھ میں اگر اس کے پیداوار بھی آئے, یہ کافی ہے اس کے لیے منیمم. اگر انہوں نے فرض کریں 120 پہ جانا ہے تو اس کے اکارڈنگ بھی پھر اس میں اضافہ ہوگا. چارے کے لیے جو زمین ہے تو 60 خرگوش اور اس کی جو پیداوار ہے اس کے مطابق اگر 2 کیٹیگری میں ہم نے زمین کو ڈیوائڈ کیا ہے, ایک اچھی زمین اور ایک ایوریج زمین جس کی پیداوار تھوڑی مناسب و زیادہ اچھی نہ ہو, بلکہ اس میں تیسری کیٹیگری پھر بارانی زمین کی بن سکتی ہے. بارانی زمین کو سمجھ لیں جو ہم یہ نہری زمین کا ہم بتاتے ہیں, اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کو ڈبل کر دینا ہے. تو جو اچھی زمین ہو, تگڑی زمین ہو, پانی جو ہے وافر مقدار میں وہاں پہ اویلیبل ہو, تو منیمم 4 سے 5 کنال زمین منیمم ہونی چاہیے جس کی پیداوار اچھی ہو. جس کی نہری زمین ہے لیکن پیداوار زیادہ اچھی نہیں ہے زمین کی, تو بے شک آپ 2 کنال میں اضافہ کر لیں, 6 کنال 60 ریبٹ کے لیے 6 کنال کا. اور اس 6 کنال میں بھی چارے کی اگر بحث کریں تو چارے میں بھی اس میں بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں. ہم نارملی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک فارمر فرض کریں اگر 5 کنال پہ وہ کوئی چارہ لگاتا ہے تو آدھے پہ وہ روڈ گراس لگا دے, آدھے پہ لوسن لگا دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو روڈ گراس کی پیداوار بہت شاندار ہے, دوسری طرف اگر لوسن کو دیکھا جائے تو اس میں پروٹین کنٹینٹ, کیلشیم کنٹینٹ بہت زیادہ اچھا ہے, یعنی اس سے گروتھ آپ کے بڑی شاندار قسم کی آتی ہے. یہ ایسے چارہ جات ہیں جو کہ سال کے 12 مہینے چلتے ہیں, اس سے کافی اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں. روڈ گراس کا ایک اور فائدہ بھی ہے, اس میں پروٹین لیول قدرے کم ہوتا ہے, یعنی اس میں پروٹین لیول 12 سے 14-15% کے اراؤنڈ جو ہے ویریٹ کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس عمر میں آپ اس کی کٹائی کر رہے ہیں. تو بہرحال اگر تو فرض کریں آپ کے پاس 13-14% پروٹین والا کوئی چارہ یعنی کہ روڈ گراس اویلیبل ہو, تو اس کے ساتھ آپ کے ریبٹ آسانی کے ساتھ زبردست طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں. رزلٹ آپ کے پاس لوسن کے ساتھ زیادہ اچھا آئے گا. تو روڈ گراس کا یہ کہ ایسے ریبٹ جو کہ بریڈر تو ہیں لیکن وہ بریڈنگ میں نہیں ہے, فرض کریں شدید گرمی ہے, گرمیوں میں آپ اس سے پیداوار نہیں لینا چاہ رہے, یا اضافی جو نر ہوتے ہیں بریڈر نر ہیں, تو بریڈر نروں کو پھر زیادہ پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی کہ جب یہ بریڈنگ میں نہیں ہوتے تو ان کو زیادہ کیلشیم زیادہ پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سٹیج پہ روڈ گراس ایک آئیڈیل چارہ جو ہے آپ کے لیے ثابت ہوتا ہے. دوسری طرف اس کی چونکہ پیداوار کافی زیادہ ہوتی ہے
تو راؤنڈ ایئر آپ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اگر زمین ایسی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے تو 2 کنال اضافہ کر کے تقریباً آپ 7 کنال تک جو ہے زمین آپ اویلیبل کروا لیں. اس زمین کی جو ٹھیکے کے جو اخراجات ہیں وہ آلریڈی ہم نے فیزیبلٹی میں وہ بھی مینشن کیے ہوئے ہیں. ایوریج ہم نے ڈالا ہے فی ایکڑ 50,000. یہ بعض جگہوں پہ ہو سکتے 60,000 ہو, بعض جگہوں پہ ہو سکتے 30,000 ہو. جو ہم نے مختلف علاقوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تو 50,000 فی ایکڑ کے حساب سے, بلکہ ایوریج ان کا میرے خیال سے کچھ 40-45,000 آ رہا تھا, ہم نے 50,000 کے حساب سے سارا کیلکولیٹ کیا. آپ کو میرے خیال سے آپ کے علاقے میں فی ایکڑ کے حساب سے ریٹ کافی کم ہے, 30 کے اراؤنڈ میرے خیال سے 25 یا 35 کے اراؤنڈ ٹھیکے کا, جو پورے سال کے لیے آپ کا اویلیبل ہو جاتا ہے. اچھا قاری صاحب, اس میں اگر آپ مزید کچھ انپٹ کرنا چاہیں. موٹی موٹی چیزیں ہیں جی. پہلے تو بہت ساری چیزیں وہ آپ نے کلیئر کر دیا. 3-4 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ہوا کی آمد و رفت کا خیال, جدھر بھی رکھے آپ کو ہوا چاہیے. نمبر 2 یہ آگے جا کے جی آگے ٹھیک ہے, پھر اس کو وہ آگے کریں گے. اچھا, اس حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہو, کسی کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. عادل بھائی, ہم جیسے شیڈ کو منیمم کاسٹ کے لیے عامر بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ وہاں پہ بنتے ہیں ہماری طرف بانس اور وہ سروٹ وغیرہ کا, وہ آگے جا کے ڈسکس ہوگا. آگے شیڈ کے اس وقت اس کے سائز کے اعتبار سے, چارے کے لحاظ سے, چارے کے لیے جتنی زمین چاہیے اس کے اعتبار سے اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو, آپ کو کنفیوژن ہو تو وہ پوچھ لیں. چارے کے اعتبار سے. اچھا.